السلام علیکم، میں ہوں عثمان یار خان اور آپ دیکھ رہے ہو عثمان یار خان آفیشیل۔ پاک بھارت جارحیت کے بعد 7 مئی کے دن کے وقت ونگ کمانڈر جو بھارت کے فضائیہ کے جو ونگ کمانڈر ان کے ساتھ ایک کرنل صوفیہ قریشی خواتین جو کہ مسلمان خاندان سے تعلق رکھتی ہے، وہ بھارت کی ریاست گجرات میں پیدا ہوئی، اور ان کے والد جو تھے وہ بھی بھارت کے ملٹری میں کام کر چکے تھے، اور موجودہ صوفیہ قریشی خود بھی کرنل ہے ان کی جو ایئر فورس ہے، اور ان کے خاوند بھی بھارت کے فوج میں کام سر انجام دے رہے۔ وہ اس وقت مقبول ہوئی جب آپریشن سندور کے پریس کانفرنس میں وہ بتا رہی تھی کہ ہم نے پاکستان کے اوپر وہاں پہ حملے کیے گئے، جیش محمد یا لشکر طیبہ کی مساجد جہاں پہ پاکستان جو ہے دہشت گرد تیار کر کے بھارت بھیجتے ہیں۔ تو اس وقت بھارت میں صوفیہ قریشی کو بہت زیادہ مقبولیت بھی ملی، اور ساتھ ہی ساتھ بھارت یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ بھارت میں مسلمان جو کہ پاکستان جو یہ کہہ رہے کہ دو قومی نظریہ ہے، وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جبر کیا جا رہا ہے، تو وہ پوری دنیا کو یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ آپریشن سندور کا جو پریس ریلیز جو کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ایک خواتین ہے، وہ اس حوالے سے پریس ریلیف دے رہی تھی، اور اس وقت انڈیا کی حکمران یا ان کی لبرلز یا ان کی حکومت کی طرف سے واہ واہ ہوتے رہے کرنل صوفیہ قریشی کے حوالے سے۔ بعد میں پھر ایک ایسا پریس کانفرنس ہے جب پاکستان نے انڈیا کے اوپر اٹیکس کے بعد فوراً ان کی عوام کی طرف سے کافی تنقید کا نشانہ ان کے سیکٹری جو وکرم ورما تھے ان کے خلاف بہت زیادہ تنقید ہوئی۔ اس تنقید کے بعد پھر بھارت کے ایک وزیر ہے جو بی جے پی کے وزیر ہے، وہ انہوں نے عملہ تنقید کیا صوفیہ قریشی کے خلاف۔ تو اس کے بعد انتہا پسند جو آر ایس ایس جو جتنی بھارت کے لوگ تھے انہوں نے اچھا خاصا انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا گیا، بلکہ ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ یہ کیمپین بھی چلا کہ صوفیہ قریشی جو ہے وہ دہشت گردوں کی بہن ہے۔ تو یہ کون ہے جو انہوں نے صوفیہ قریشی کے خلاف جو اس طرح کے الفاظ کیے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ وزیر تھے کنور وجے شاہ، وہ کتنے بار وزیر رہے بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر، انہوں نے اس طرح کا جلسے میں بھی انہوں نے اچھا خاصا ان کے اوپر تنقید کیا گیا۔ بعد میں جب انڈیا کی طرف سے ظاہر سی بات ہے جو وہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہے مسلمانوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی وہی رائٹ مل رہے، یا وہی بھارت کے اندر جو ہندوؤں کو جو رائٹ حاصل ہے وہ مسلمانوں کو بھی حاصل ہے، مگر دوسری طرف جب اپنی ناکامی دیکھ کر پھر جو غصہ تھا وہ صرف اور صرف ایک مسلمان جو کہ صوفیہ قریشی جو پہلے یہ تاثر دیتے تھے، بعد میں وہ خود انہوں نے اس چیز کو مائنس کیا گیا، اور جو خاص کنور وجے جو ہے وہ بی جے پی کے اہم رہنماؤں میں ہے جو انہوں نے تنقید کیا گیا، اور اس کے بعد پھر معافی بھی مانگی، کیونکہ مودی کی طرف سے ان کی پارٹی کی طرف سے یہ پریشر آیا کہ ہم یہ تاثر دے رہے تھے اور آپ نے ان کو دہشت گردوں کی بین ڈکلیئر کر کے جو ہمارا کیے پہ سارا پانی پھیر دیا گیا، اور ہمارے جو ایک نیریٹو تھا عالمی دنیا پہ وہ بھی آپ نے پوری دنیا کے سامنے لے کر آئے۔ تو یہ آپ اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی ماضی میں پاکستان انڈین کے جو اداکار تھے، مسلم اداکار شاہ رخ خان، سلمان خان یا عامر خان کے کچھ موویز ریلیز ہونے سے پہلے ان کی وہاں پہ انتہا پسندوں نے کہیں سنیما گھروں پہ حملہ کیا گیا تھا اور ان کی پوسٹر پاڑے گئے تھے، اور کافی زیادہ احتجاج بھی کیے گئے، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ مسلم خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ کئی بار مسلم اسٹوڈنٹس کے اوپر بھارت کے اندر یونیورسٹیز کے اندر خواتین کے برقعے پہ پابندی لگائی گئی، کئی اس طرح کیسز ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کو کس طرح اذیت پہنچائی گئی ہے۔ تو یہ دونوں طرفہ سے یہ جو ایک سوچ ہے اس سوچ کو ختم کرنا چاہیے، جو کہ انڈیا اپنے آپ کو سیکولر اور ایک جمہوری ملک بھی کہتے ہیں، لبرل ملک بھی کہتے ہیں، مگر آپ خود دیکھیں کہ وہاں پہ کس طرح ان کے جو حکومت کے لوگ ہیں یا بی جے پی اس وقت برسر اقتدار ہے بھارت میں، وہ ان کا یہ رویہ مسلمانوں کے، بلکہ اگر آپ دیکھا جائے ماضی میں گجرات میں 2002 میں جس طرح مودی نے ایک سازش کے تھرو یا الیکشن جیتنے کے لیے گجرات میں 1000 سے زائد لوگوں کو شہید کیا گیا، وہ بھی مسلمان، تاکہ وہ الیکشن میں ہندو انتہا پسند کی سپورٹ حاصل کرے، یا وہاں پہ ہندوتوا جو ذہنیت رکھنے والے ہیں ان کو الیکشن میں جیت کے لیے، جس طرح اس بار انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا کہ وہ پاکستان میں حملہ اس لیے کرایا گیا تاکہ وہ
بہار میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس الیکشن کو جیتنے کے لیے، یا بھارت میں جو تحریک 20 مئی سے شروع ہونے والی تھی، کروڑوں لوگ جو ہے وہ نریندر مودی کے خلاف جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں بھی ان کی جو مقبولیت تھی وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے سارا یہ جو ڈرامہ رچایا گیا تو وہ صرف اپنی مقبولیت کو بچانے کے لیے، یا ان کے خلاف جو تحریکیں اٹھ کھڑی ہو اس کو ختم کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ بہار میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کو جیتنے کے لیے سارا ڈرامہ رچایا گیا، جو پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے ڈے ون سے یہ کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں، ہم امن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو وہی اس کے بعد ہوا. پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کرایا گیا، مگر اس کے باوجود آج بھی انڈیا اسی سٹانس پہ کڑی ہے کہ ہم سیز فائر ہم نے نہیں کیا، ہم نے صرف سٹاپ کیا ہے. وقت آنے پہ ہم پھر آپریشن سندور سٹارٹ کریں گے. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. بہت شکریہ.